ناظرین، حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا کی ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کنٹروورشل گفتگو وائرل ہوئی، جس سے مسلمانوں کے جذبات بے حد مجروح ہوئے۔ مرزا صاحب نے اسرائیل کے دفاعی نظام کی بے حد تعریف کی، ایون کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کے ساتھ مذہبی القابات بھی لگائے اور کہا کہ حضرت آئرن ڈوم حافظہ اللہ کی برکت سے نہ صرف یہودیوں کی حفاظت ہوئی بلکہ مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوئی۔ تو سب سے پہلے تو میں مرزا صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ جب اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو تو کیا یہ بنتا ہے کہ آپ کفر کے دفاعی نظام کی تعریفیں کریں اور اس کے قصیدے گائیں؟ اور پھر آپ نے کہا حضرت آئرن ڈوم حافظہ اللہ، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت کا لفظ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ حضرت کا لفظ ہم انبیاء کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے اور اولیاء کے لیے کرتے ہیں، یا جس کو ہم نے عزت دینی ہو اس کے لیے حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا آئرن ڈوم حافظہ اللہ، تو جانتے ہیں کہ حافظہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ حافظہ اللہ کا معنی ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تو انڈائریکٹلی تو آپ نے یہودیوں کے دفاعی نظام کی حفاظت کی دعا مانگی ہے۔ وہ اسرائیل جس نے غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا، معصوم بچوں کی جانیں لیں، ان کے ہاسپٹلز پر حملے کیے، ان کے بینکس پر حملے کیے، فلسطین کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا اور ان کی خوراک کی ترسیل کے سارے راستے بند کر دیے، آپ اس اسرائیل کے دفاعی نظام کو حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے کہا کہ یہ نہ صرف اس کی وجہ سے یہودیوں کی حفاظت ہوئی بلکہ مسلمانوں کی بھی حفاظت ہوئی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ تو ان علاقوں میں تنصیب کیا گیا ہے جہاں یہودیوں کی اکثریت ہے، رہے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، غزہ ہے، ویسٹ بینک ہے، مشرقی یروشلم ہے، وہ تو آئرن ڈوم کی رینج سے ہی باہر ہیں، وہاں تو کوئی دفاعی نظام نہیں ہے۔ پھر آئرن ڈوم، جس آئرن ڈوم کو آپ نے حافظہ اللہ کہا، وہ آئرن ڈوم ایرانی حملوں کے سامنے فیل ہو گیا۔ تل ابیب کی حالت دیکھ لی، وہ کھنڈر بن چکا ہے۔ حائفہ کی حالت دیکھ لیں، اسرائیل کے کئی بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، یہودی زیر زمین بنکروں میں چلے گئے اور کئی بار روڈوں پر آئے اور فارگیو اس ایران کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئے، اور ہزاروں یہودی ہمیں ایئرپورٹ کی طرف بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے اسرائیل سے نکلنے کی کوشش میں۔ تو جس آئرن ڈوم کو آپ نے حافظہ اللہ کہا اور بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کیا، اس کی حالت بھی پوری دنیا نے دیکھ لی۔ پھر آپ نے ایران کو مشورہ دیا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے تھی، اور بھائی وہ ڈیل ہی تو کر رہا تھا۔ نئے نیوکلیر پلان پر ابھی بات چیت چل ہی رہی تھی کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا، اور آپ کی یہ جو گفتگو ہے جہاں جہاں اپلوڈ ہوئی ہے وہاں آپ کے خود اپنے اسٹوڈنٹس نے کرٹیسائز کیا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، جب اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہو تو کفر کی پاور کو ہائی لائٹ کرنا اور اسلام کی پاور کو ڈسکریج کرنا، یہ نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ غداری ہے بلکہ اسلام کے ساتھ بھی غداری ہے۔ آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل میں نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا، وہ منیب خاور کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے۔ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے۔ کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے۔ ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔